السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایڈوکیٹ فیض سید۔ الحمدللہ آج ہم لوگ جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے جو ہے ایک کمیونٹی سینٹر جو کہ بیر بائی پاس روڈ اورنگ آباد میں ہے، وہاں جو ہے حاضر ہے۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کمیونٹی سینٹر کا کام جو ہے چالو ہے، جہاں انشاءاللہ عزیز اس بلڈنگ کے اندر ایک مسجد جس کا نام مسجد ابراہیم، چیریٹیبل کلینک اور ڈینٹل کلینک، ساتھ میں ویمن امپاورمنٹ سینٹر، IRC اسٹڈی سینٹر اینڈ کیریئر گائیڈنس، اسی کے ساتھ ساتھ فری واٹر سپلائی اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو مسجد کے تھرو ہوں گی وہ ساری چیزیں چلائی جائیں گی۔ الحمدللہ ہم یہاں اس کے انڈر گراؤنڈ میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ عزیز فیوچر میں اس انڈر گراؤنڈ کے اندر جب بلڈنگ بن جائیں گی، اس کے اندر سب سے پہلے تو جو ہے میت کو غسل دینے کا ایک سسٹم بنایا جائے گا، چونکہ اوپر مسجد بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں میں ابھی کھڑا ہوں، یاد رکھیں یہاں انشاءاللہ عزیز ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، اور یہ چونکہ شاپ سامنے کا حصہ ہے، اس کو فرنٹ سے انٹری، یہ شاپ جیسا ایریا ہے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، ویمن امپاورمنٹ سینٹر اور ایک اسٹڈی سینٹر جیسی یہاں جو ہے سہولتیں انشاءاللہ عزیز فراہم کی جائیں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن الحمدللہ بہت ہیوی لیا گیا ہے، تاکہ فیوچر اور مستقبل میں عمارت بھی اونچی بن سکے اور ساتھ میں سے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی جا سکے۔ تو یہ صرف مسجد ہی نہیں ہے، مسجد کے ساتھ ساتھ کئی اور فلاح کے اور انسانیت کے فائدے کے اور کمیونٹی کے بینیفٹ کے، مسلم اور نان مسلم کے بینیفٹ کے کام اس مسجد سے انشاءاللہ عزیز کیے جائیں گے۔ اس مسجد میں ساری ایکٹیویٹیز مرد اور خواتین دونوں کے لیے کی جائیں گی، تو مردوں کے لیے بھی انتظام ہے مسجد میں، عورتوں کے لیے بھی انشاءاللہ انتظام رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ہے اس کا بینیفٹ سبھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ پیچھے آپ جو ہے عورتوں کا اسٹیئر کیس جو خواتین کے لیے اوپر جانے کا ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح انڈر گراؤنڈ کو بہت بڑا اور کشادہ بنایا گیا ہے، تاکہ فیوچر میں پارکنگ وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو، تو نیچے کچھ ایکٹیویٹیز اور ساتھ میں پارکنگ کا مکمل طور سے نظم کیا جائے۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے یہ گراؤنڈ فلور پہ جو کھڑے ہیں، نیچے انڈر گراؤنڈ ہم نے دیکھا ہے، گراؤنڈ فلور کے اوپر مسجد، وضو خانہ، اسی کے ساتھ ساتھ جینٹس اور لیڈیز کا اسٹیئر کیس، لفٹ، اور سامنے کا جو حصہ انشاءاللہ اس کے اندر کلینک اور ڈینٹل کلینک اور فری واٹر سپلائی کا لوگوں کے لیے جو انتظام رہے گا، تاکہ محلے والے اور دیگر لوگ، مسجد میں آنے والے لوگ پانی سے جو فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ساری سہولتیں یہاں رکھی گئی ہے الحمدللہ۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کالمس وغیرہ جو لگے ہیں، اس لیے کہ اس کے سلیب کے کام کی تیاری چالو ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ فرسٹ فلور کا سلیب کا کام چالو ہے اور وہاں کھڑے ہیں، اور تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں لوہے کی میش وغیرہ سب جو بچھا دی گئی ہے، اور انشاءاللہ عزیز بہت عنقریب ہی جو اس کا سلیب ڈالا جائے گا۔ تو الحمدللہ جیسا کہ آپ نے میرے ساتھ پورا ٹور کیا، اور میں نے آپ کو ابراہیم پارک کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے یاد رکھیے، IRC کمیونٹی سینٹر یاد رکھیے، وہ آپ کو بتایا۔ الحمدللہ اس کمیونٹی سینٹر کی جگہ کسی نے ہمیں جو ہے ڈونیٹ کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کا جو ہے کام شروع کیا۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے جو وعدہ کیا کہ انشاءاللہ عزیز وہ کچھ ڈونیٹ کریں گے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنے وعدوں کو جو ہے پورا بھی کیا، لیکن الحمدللہ کام دھیرے دھیرے کر کے بڑھتا رہا اور کچھ چیزیں اس میں اضافہ ہوتی رہیں۔ الحمدللہ ٹوٹل جگہ جو ہے 4200 اسکوائر فٹ ہے یاد رکھیے، اور اس کے اندر ہم نے کام شروع کیا۔ پہلے پلان تھا کہ ہم گراؤنڈ فلور اور اوپر کا فرسٹ فلور بنائیں گے، پھر یہ مشورہ آیا کہ جو انڈر گراؤنڈ وغیرہ بنایا جائے، تاکہ پارکنگ وغیرہ کا ایشو بعد میں فیوچر میں بہت آتا ہے، تو الحمدللہ وہ ہم نے اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے یاد رکھیے یہ پروجیکٹ جو وعدہ جن لوگوں نے کیا تھا ان وعدوں کے مطابق انہوں نے پیسہ دیا، لیکن بہرحال پورا نہیں ہو پایا۔ اسی لیے پہلے ہم نے اس پروجیکٹ کی پبلک اپیل نہیں کی، لیکن جب ہم نے اب دیکھا کہ ہمارے لیے جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر جو اماؤنٹ ہے وہ کم پڑ رہا ہے، تو ہم نے سوچا اب ہم لوگوں کو جو ہے اس کے لیے اپیل کریں گے۔ اسی لیے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اپیل کرنے کے لیے۔ جیسا آپ نے دیکھا انڈر گراؤنڈ کا کام پورا ہو چکا ہے، اس کا سلیب کا کام پورا ہو چکا ہے، فرسٹ فلور کا سلیب ڈالنا جو ہے باقی ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہاں تک کام کو لے کر آ گئے ہیں، لیکن اب میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس کمیونٹی سینٹر کے اندر جس سے مسجد بھی ہے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی ہے، ویمن امپاورمنٹ سینٹر بھی ہے، فری واٹر سپلائی بھی ہے، میت کو غسل دینے کا وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی ایکٹیویٹی، ہاسٹل وغیرہ، فیوچر میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ آپ تمام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے اندر ضرور جو ہمارا تعاون کریں۔ ابھی ہم کو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، مطلب گراؤنڈ فلور کا سلیب اور اس کے ساتھ ساتھ دیواریں اور مسجد وغیرہ کا پورا کام کمپلیٹ کرنے کے لیے 50 لاکھ روپیز کی جو ارجنٹ ضرورت ہے یاد رکھیے۔ چونکہ ہم نے کام شروع کر دیا تھا، سلیب کا کام، ٹھوکائی وغیرہ کا کام ہو چکا تھا، اور آگے کا پروسیس چالو تھا، اور اس کے بعد رقم کی جو ہے کمی آ گئی ہے، ہم نے سوچا ہمارے ڈونر سے، ہمارے خیر خواہوں سے اپیل کریں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں بار بار آپ کے سامنے آتے رہوں گا، تاکہ ہم سب مل کر کچھ اچھے سے اچھا کام کریں، تاکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہم تمام کے لیے جو ہے ثواب جاریہ بنے، اس دنیا کے اندر ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ، اور مرنے کے بعد میرے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے۔ تو ہم ایک پروجیکٹ کے ساتھ حاضر ہیں، مسجد ابراہیم، IRC کمیونٹی سینٹر ابراہیم پارک، جو کہ ایک ہی بلڈنگ میں تمام چیزیں رہنے والی ہے۔ آپ تمام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ضرور اس میں آگے بڑھے اور تعاون کریں۔ اور ہم لوگ ادھار لے کر ابھی کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ دن تک چل نہیں سکتا ایسا کام۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، اس پروجیکٹ میں زکوٰۃ کی رقم نہیں چلیں گی، کیونکہ اس کے اندر مسجد شامل ہے، اور مسجد وغیرہ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ اس میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اور جتنے لوگ فن، ہنر، اسکل
اور اپنے آپ کو جو ہے اس کے ذریعے روزی روٹی سے لگائیں گے، ان تمام کا اجر و ثواب عبادت کے ساتھ ساتھ ان کے معاش کا اور ان کے کمائی کا جو ذریعہ بنے گا اس کا بھی اجر آپ تمام لوگوں کو ملے گا۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس کار خیر میں آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، آپ اپنے جتنا ہو سکتا اتنا تعاون کرے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسکوائر فٹ کے اعتبار سے میں دینا چاہتا ہوں تو آپ 3000 روپئے اسکوائر فٹ کے اعتبار سے آپ اس کے اندر جو اماؤنٹ دے سکتے ہیں، اور آپ جو چاہے اس کے علاوہ رقم دینا چاہے دے، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی۔ تو میں گزارش کروں گا ہماری بہنوں اور بھائیوں سے، یہ بہترین ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے آپ کے لیے، آپ کی زندگی میں، یا بہترین ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے آپ کی طرف سے آپ کے مرحومین کے لیے کہ آپ اس پروجیکٹ کے اندر تعاون کریں۔ تو میں آپ سے ایک دربندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ کام بالکل دیکھ رہے ہیں آپ، سلیب تک آ چکا ہے۔ سلیب ہوتے ہی نیچے کی دیواریں وغیرہ اور پلاسٹر کا کام ہے، ٹائلنگ ورک ہے اور الیکٹریسٹی کا ورک ہو جائے گا۔ تو مزید انشاءاللہ عزیز امید کرتے ہیں مزید ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور پورا کمیونٹی سینٹر آنے والے رمضان تک تیار ہو جائے گا، جس کو ہم کہیں گے کہ رمضان 2025 یا مارچ 2025 تک انشاءاللہ عزیز یہ پروجیکٹ ریڈی ہو جائے گا، اور ایک رمضان سے انشاءاللہ عزیز امید کرتے ہیں ہم نماز بھی اس کے اندر جو ہے چالو ہو جائیں گی۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے دل کھول کر، ہاتھ کھول کر تعاون کریں اس کام کے اندر، تاکہ یہ ہمارے لیے اس دنیا میں اجر کا ذریعہ اور مرنے کے بعد جو ہے ثواب جاریہ بنے۔ امید کرتا ہوں اس اپیل کے بعد مجھے دوسری اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ دل کھول کر اس پروجیکٹ میں انشاءاللہ عزیز تعاون کریں گے، اس لیے کہ پروجیکٹ ریڈی ہے، سلیب کے لیے سلیب ریڈی ہے، اور ہم لوگ ادھار لے کر ابھی کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ دن تک چل نہیں سکتا ایسا کام، لہٰذا آپ سے گزارش ہے جلد سے جلد تعاون کرے، تاکہ یہ جو کام لگا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ پورے نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں سلیب کا ٹھک چکا ہے، کالمس سلیب کے لیے لگ چکے ہیں، ہم اس کو کام کو روک نہیں سکتے۔ تو آپ سے گزارش ہے جلد سے جلد فوراً اپیل سنتے ہیں آپ تعاون کرنا شروع کریں، تاکہ پروجیکٹ رکے نہ اور آگے چلتا رہے، اور رمضان تک انشاءاللہ عزیز پروجیکٹ کو ہم کمپلیٹ کریں۔ آپ تمام لوگ تو جانتے ہی صدقات کرنے کا کتنا اجر ہے، لیکن مسجد کے لیے صدقہ کرنا، مسجد کے لیے تعاون کرنا، مسجد کے لیے مدد کرنا، یہ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کوئی شخص اپنی زندگی میں مسجد بنائے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ تو جو کچھ میں اور آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں ضرور اس مسجد پروجیکٹ کے لیے اور کمیونٹی سینٹر پروجیکٹ کے لیے تعاون کریں۔ اور جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، مسجد ایک بار تعمیر ہو جائے، جب تک وہ قائم ہوتی ہے تب تک ثواب دیتی رہتی ہے، نماز پڑھنے والوں کا ثواب، جمعہ خطبہ سن کر اصلاح جن کی ہوتی، زندگیاں بدلتی، اس کا ثواب، اور نہ جانے انگنت کتنے ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر ظاہر سی بات ہے آگے بڑھیے اور تعاون کریں۔ آپ اپنا ڈونیشن کسی بھی اکاؤنٹ میں، جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں اپنا ڈونیشن، تعاون، مدد ڈال سکتے ہیں۔ اسکرین پہ QR کوڈ وغیرہ آ رہا ہے، آپ اس QR کوڈ پر جو ہے تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو 80G کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر تعاون کریں، اور جو لوگ 80G کا فائدہ نہیں لینا چاہتے وہ ہمارے اکاؤنٹ علم فاؤنڈیشن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر وقف، اس کے اندر تعاون کریں۔ علم فاؤنڈیشن بھی یاد رکھیے IRC کا ایک اپنا ادارہ ہے، اس کے ذریعے IRC جو ہے مختلف رفاہی کام جو ہے اور مختلف چیریٹیبل ورک جو ہے کرتا ہے، اور یہ ایک وقف ہے۔ دونوں کا جو IRC کا اور علم فاؤنڈیشن دونوں کے QR کوڈز آپ کے سامنے آئیں گے، آپ جس میں بھی چاہے اس معاملے میں جو ہے تعاون کر سکتے ہیں۔ اور ہم لوگ ادھار لے کر ابھی کچھ کام کر رہے ہیں، زیادہ دن تک چل نہیں سکتا ایسا کام۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے صدقات اور خیرات کے اس معاملے میں جو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جب تک ہم رہیں اس کو اجر کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔